نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں بتائے گئے اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت آپ سنوار سکتے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ میں جس طریقے سے 2 چیزوں کا صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسے پورے دھیان اور توجہ سے سن لیجئے اور ان چیزوں کا صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، جادو ٹونے کے اثرات، نظر بد کے اثرات انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے۔ لاکھوں مانگیں گے کروڑوں ملیں گے، کروڑوں مانگیں گے تو جھولیاں بھر جائیں گی، تمام حاجتیں، مرادیں اللہ کے حضور پوری ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، عاشورہ کا دن آنے میں صرف چند دن باقی ہیں اور ہمارے پیارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اور زندگی کے باقی معمولات کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تمام وقت عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ صدقات اور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کئی زیادہ ہوگی۔ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے ناداروں کی فلاح اور بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی، تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون حاصل کر سکے۔ ناظرین، سوچئے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء کرام صدقہ دینے میں پیش رہا کرتے تھے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل ترین اعمال میں شامل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ صدقہ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن دینے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے۔ صدقہ گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور بھی شریک رہے ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے اور صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے۔ صدقہ کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے، چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ صدقے کے فضائل اپنے روح اور قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے۔ تو سن لیجئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنما ویڈیو کو لازمی اپنے بہن بھائیوں اور اپنے چاہنے والوں تک ضرور شیئر کیجئے
آئیے اب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق انشاءاللہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندشوں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، جن میں سے آپ نے صرف کوئی سے 2 صدقے دینے ہیں، تو آپ کی قسمت اور تقدیر انشاءاللہ ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے انشاءاللہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ تو ناظرین، پہلا صدقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا ہے یا پانی ڈالنا ہے، یعنی جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں سخت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، میرے پاس تو اپنے کھانے کو پورا نہیں ہوتا، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔
تو بھائیوں اور بہنوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تو میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ اس کے دن پھرتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور تب سے ہی میں یہ عمل خود بھی کر رہا ہوں اور یہ عمل سب کو بتاتا بھی ہوں۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی دوسروں کو کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست ہی کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی ختم فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہیے ہوا کرے گا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جو شخص بھی پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پرندے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے خیر مانگتے ہیں۔ تو اللہ والو، رحمتوں کے اور برکتوں کے دنوں کا فائدہ اٹھا لو اور خوب صدقے کر کے رب الرحمن کو راضی کر لو، پھر جو چاہو گے وہی ملے گا، اور جتنا چاہو گے انشاءاللہ اس سے زیادہ ملے گا۔ آئیے محرم الحرام کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائی جو ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہوں، آپ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ماہ محرم میں ہونے والی ہماری خصوصی اجتماعی دعاؤں میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اب تمام بہن بھائی دست دعا بلند کر لیجئے، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ دعا میں جتنی زیادہ لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ یا اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے سبھی گناہوں، خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ،
ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ایمان پہ ہی زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کا سکون بنا۔ یا اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اب تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھ۔ اور یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حلال رزق میں خوب وافر مقدار میں وسعت، برکت اور کشادگی عطا فرما اور ہمیں حلال رزق ہی کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، دین کے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔